زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم ایک بار پھر اس کی بارگاہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، نماز جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ابھی رات میں دارالعلوم محبوب سبحانی کا سالانہ جشن دستار فضیلت و حفظ و قرات پوری توانائی کے ساتھ اور بڑے تسک و احتشام کے ساتھ منعقد کیا گیا، اور فارغین مدرسہ کو سند اور دستار سے نوازا گیا۔ آنے والے مہمان خصوصی حضرت علامہ توصیف رضا صاحب مصباحی نے بھی حالات حاضرہ کے تناظر میں علم دین کی اہمیت کو بیان کیا۔ مجموعی طور پر پروگرام بڑا کامیاب رہا، اور یہ وہ موسم ہے ماہ شعبان المعظم کہ ہندوستان میں جتنے بھی مدرسے دینی ادارے چل رہے ہیں ان کا تعلیمی سال مکمل ہو جاتا ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے سالانہ امتحانات ہوتے ہیں، نتیجے یعنی رزلٹ نکالے جاتے ہیں، اس کے بعد دستار بندی کے بعد مدرسہ بند ہو جاتا ہے اور تعلیمی سال کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب پھر ماہ رمضان کے بعد شوال میں تعلیمی سال کی ابتدا ہوتی شروعات ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ ایک طویل زمانے سے جاری ہے۔ اور مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور فضیلت کوئی ایسی چیز نہیں جو واضح نہ ہو، آشکارا نہ ہو، سبھی انسان جانتے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ مدرسوں کی اہمیت کیا ہے، حتیٰ کہ ہمارے دشمن بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو دینی بیداری ہے، مسلمانوں کے اندر جو دینی شعور ہے، آج جو مساجد مسلمانوں سے آباد ہیں، لوگ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر سجدے بندگی پیش کر رہے ہیں، تو یہ سب مدارس اسلامیہ کی وجہ سے ہے۔ علماء کی ٹیمیں، حفاظ، قرہ کی جماعتیں نکلتی ہیں، دعوت دینے والوں کی جماعتیں نکلتی ہیں، اور پھر وہ مسلمانوں کے اندر دینی شعور اور دینی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس لیے ہر زمانے میں دین کے دشمنوں کا جو حملہ ہوا ہے زیادہ تر وہ مدارس پر ہوا ہے، اور جہاں جہاں بھی دہریت، زندیقیت، کفر و شرک کو غلبہ حاصل ہوا، وہاں مدرسوں کو کسی نہ کسی جہت سے بند کرنے کی کوششیں کی گئی۔ یہاں بھی کوششیں جاری ہیں، مگر الحمدللہ اب تک دشمن کامیاب نہیں ہو سکے، اور نہ انشاءاللہ آئندہ کامیاب ہوں گے۔ دیکھیں، علم جو ہے یہ کبھی نقصان نہیں دیتا ہے، علم کا کام صرف فائدہ پہنچانا ہے۔
اگر کسی علم والے کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو کسی اور وجہ سے پہنچا ہے۔ کوئی بھی علم ہو، میں مطلقاً علم کی بات کر رہا ہوں، علم دین تو خیر فائدہ مند ہے ہی، علم دنیاوی بھی فائدہ مند ہے۔ دنیاوی جتنے بھی علوم ہیں، فنون ہیں، کوئی بھی علم کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتا، جہالت اور تاریکی نقصان پہنچاتی ہے۔ جاہل انسان کا کوئی وقار نہیں ہوتا ہے، جاہل انسان کتنے ہی بڑے منصب پر پہنچ جائے، جاہل انسان کتنا ہی بڑا دولت مند ہو جائے، وہ کتنی ہی بڑی کمپنی کا مالک ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کے نوکروں کے دل میں بھی اس کی عزت نہیں ہوگی، بھلے وہ سلام کریں گے، جھکیں گے، چونکہ ان کو فائدہ حاصل کرنا، مگر دل سے گالی بکیں گے کہ جاہل انسان ہے۔ میں ایک ایسا ذلیل انسان ہوں کہ ایک جاہل انسان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے، اس کو سلام پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ دل سے عزت نہیں ملے گی کسی جاہل انسان کو، جو ان پڑھ ہو، گوار ہو۔ تو علم والے کو بلند کرتا ہے، علم والے کو اٹھاتا ہے، علم والے کو فائدہ پہنچاتا ہے، کوئی بھی علم ہو۔ اس لیے علم سے کبھی کترانا نہیں چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل کر کے زندگی کے تمام شعبوں میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مذہب اسلام اور علماء اور ائمہ یہ کبھی علم کے مخالف رہے ہی نہیں ہیں، بلکہ علماء، فضلاء، مدارس اسلامیہ کے فارغین، ائمہ مساجد ہمیشہ اپنی قوم کے اندر، اپنے مقتدیوں کے اندر علمی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے اور آئندہ بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ ہم لوگ مخالفت اس بات کی کرتے ہیں کہ انسان علم دین سے مکمل غافل ہو کر دنیا میں مست ہو جائے، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ باقی جہاں تک مطلقاً علم دنیاوی ہو یا علم دین ہو، اس کی حاصل کرنے کی بات ہے، تو ہم لوگ مسلسل ترغیب دیتے ہیں کہ ہر میدان میں کامیابی حاصل کریں۔ اس لیے علم کوئی بھی ہو فائدہ پہنچاتا ہے، نفع دیتا ہے، اور جہالت کسی بھی زاویے سے ہو نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دنیاوی علوم کے جو فائدے ہیں وہ زندگی تک محدود ہوتے ہیں۔ دنیاوی علم کے ذریعے انسان دنیا میں وقار حاصل کر لیتا ہے اور اس کا ایک فائدہ حاصل کر لیتا ہے ایک محدود زمانے تک، اور پھر اس کے بعد جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو وہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر دنیاوی علوم کو بھی انسان لازوال بنا سکتا ہے اگر دنیاوی علوم کو آخرت کے فائدے کے لیے وہ استعمال کرے، آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کرے، تو یہ دنیاوی علوم بھی اس کو فائدہ دے سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی۔ بہرحال یہ معاملہ نیت کے اوپر ہے۔ مگر علم دین جو ہے یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، اور اس کا اصل کام ہے فیوچر کو روشن کرنا، مستقبل کو روشن کرنا۔ اور یہ جو ہمارا فیوچر، یہ دنیا والا فیوچر نہیں، یہ تو ختم ہونے والا ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، اور اس کی مدت بہت محدود ہے، اور یہ کب ختم ہو جائے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کبھی بھی موت کا پیغام آ سکتا ہے، یہ چیز ختم ہو سکتی ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ جو فیوچر ہے یہ تو بس اس کو یوں ہی فیوچر کہہ دیا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ 10 سال، 20 سال، 15 سال، 50 سال، بہت زیادہ 100 سال، اور 100 سال تو ہم لوگ اب جی بھی نہیں سکتے۔ زہر کھا رہے ہیں صبح و شام، مقوی غذاؤں کے نام پر نہ جانے کتنی ملاوٹی چیزیں کھا رہے ہیں، تو اب تو اگر ہم 50-70 سال جی گئے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ فیوچر تو بہت معمولی ہے، فنا ہونے والا ہے، کب فنا ہو جائے کوئی خبر نہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، یہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے بیان فرما دیا۔ مگر جو حقیقی فیوچر ہے، جو مرنے کے بعد شروع ہونے والا، جس پر ہمارا ایمان ہے اور جس پر ایمان رکھے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یہ علم دین اس فیوچر کو روشن کرتا ہے، اس میں کامیاب بنانے کی مکمل طریقے سے اس کی کاوش ہوتی ہے۔ اس لیے جو حقیقی علم ہے یہ علم دین ہے، چونکہ حقیقی علم وہ ہوگا جس کا فائدہ لازوال ہو، جس کا فائدہ کبھی ختم ہونے والا نہ ہو، وہ علم دین ہے۔ علم دنیاوی کا فائدہ ہے، یہ کامیاب بناتا ہے، کامران کرتا ہے اور دنیا میں سعادتوں سے نوازتا، مگر اس کا فائدہ لامحدود نہیں، محدود ہے۔ علم دین کا فائدہ لامحدود ہے اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے یوز کرے۔ اسی لیے علی شیر خدا مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزول۔ علی شیر خدا مولا کائنات جن کو خود حضور نے سند دی اور یہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها،
میں علم کا شہر ہوں، اور ایک روایت میں ہے انا دار الحکمہ، میں حکمت و دانائی کا گھر ہوں، وعلی بابھا، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو علی کا علمی مقام تو خود آقا دو عالم نے مجسم بلند فرمایا اور واضح فرمایا۔ علی شر خدا مولا کائنات کہتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اپنے درمیان اللہ کی تقسیم سے راضی ہیں کہ جو قسمت اللہ نے فرما دی، تقسیم فرما دی، ہم راضی ہیں۔ لنا علم والجہال مالو، کہ اس نے ہمارے لیے علم کا انتخاب فرمایا، جاہلوں کو مال دے دیا، اس تقسیم پر راضی ہیں۔ ہم کو علم دیا، نادانوں کو مال دے دیا، کیوں راضی ہیں؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ، کیونکہ مال ان قریب فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والا نہیں۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزُولُ، اور علم تو باقی ہے، زائل ہونے والا نہیں، فنا ہونے والا نہیں، یعنی علم کا فائدہ باقی رہنے والا ہے، یہ کبھی زائل نہیں ہوگا۔ اور ظاہر بات یہاں پر علم دین کی بات ہو رہی، چونکہ علم دین کا فائدہ زائل نہیں ہوگا، اور علم دنیا اس کا فائدہ تو زائل ہونے والا ہے۔ تو علی شر خدا مولا کائنات بنیادی طور پر یہاں علم دین کی بات کو فرما رہے ہیں۔ اور ایک مقام پر تو آپ نے اسی پیاری بات کہی ہے کہ طبیعت جھوم جاتی ہے، علی شر خدا مولا، اور گہرائی میں اگر جا کے دیکھیں تو بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ حضرت علی مولا کائنات فرماتے ہیں لیس الجمال بأثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، اور بعض روایتوں میں حسبی بھی آیا ہے ان الجمال جمال العلم والحسب، مگر صحیح یہی ہے والادب۔ فرماتے ہیں جو کپڑے ہمیں خوبصورتی دیتے ہیں، ہمیں حسن و جمال سے آراستہ کرنے والے کپڑے ہمیں حقیقت میں خوبصورت نہیں بناتے۔ لیس الجمال بأثواب تزیننا، وہ کپڑے جو ہمیں زینت دیتے وہ حقیقت میں ہمیں خوبصورت نہیں بناتے۔ حقیقی خوبصورتی کیا ہے؟ ان الجمال جمال العلم والادب، حقیقی حسن و جمال، حقیقی خوبصورتی تو علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس علم و ادب نہ ہو تو پھر وہ کیسے ہی کپڑے پہن لے، وہ حقیقت میں خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آگے فرماتے ہیں لیس الیتیم من مات والدہ، یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا ہو، بل یتیم و یتیم العلم والادب، بلکہ حقیقی یتیم وہ ہے جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے۔ جو علم و ادب سے کورا ہے حقیقت میں وہ یتیم۔ دیکھیے وہ بچہ، نابالغ بچہ جس کا باپ مر گیا وہ حقیقت میں یتیم کہا جاتا ہے، مگر جب تک وہ یتیم نابالغ ہے تب تک اس کو یتیم کہا جائے گا۔ بالغ ہو جانے پر اس کو کوئی یتیم نہیں کہہ سکتا، پھر وہ یتیم ہی نہیں ہے۔ ماں مر جائے، انتقال ہو جائے تو بچہ یتیم نہیں ہوتا، باپ کا انتقال ہو جائے بچہ نابالغ ہو تو اس بچے کو نابالغ ہونے کے زمانے تک یتیم کہا جائے گا، بالغ ہوگا تو اب وہ یتیم نہیں ہے، کیونکہ وہ بالغ ہو گیا، باشعور ہو گیا۔ تو ایک مدت تک اگر کوئی بچہ یتیم بھی ہو جائے تو ایک مدت تک ہی وہ یتیم رہتا ہے، 12 سال 13 سال 14 سال یا 15 سال، آخری لاسٹ اس کی جو مدت ہے 15 سال، کیونکہ 15 سال میں تو ہر شخص بالغ ہو ہی جاتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اگر بالغ نہ ہوا، بالغ ہونے کی نشانی ظاہر نہ ہوئی، تب بھی شریعت اس کو بالغ مانے گی اور شریعت کے احکام نافذ ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ بالغ نہیں۔ تو یتیم ہونے کی جو آخری مدت ہے 15 سال۔ علی شر خدا فرماتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا ہو، یعنی حقیقی یتیم وہ نہیں، وہ تو معمولی طور پر چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے یتیم ہے، اس کے بعد تو پھر وہ یتیم نہیں رہ جائے گا جب بالغ ہو جائے گا۔ حقیقی یتیم تو وہ ہے جو علم اور ادب سے یتیم ہے، جس کے پاس نہ علم ہے، جس کے پاس نہ ادب ہے، وہ حقیقت میں یتیم ہے۔ اب وہ 20 سال کا تب بھی وہ یتیم ہے اگر علم و ادب سے کورا ہے، 30 سال کا ہے تب بھی یتیم ہے، 40 سال کا ہے تب بھی یتیم ہے، بوڑھا ہو گیا تب بھی یتیم ہے اگر اس کے پاس ضروری علم دین نہیں ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کیا ہم یتیم تو نہیں علی شر خدا مولا کائنات کی نظر میں؟ کہ حضرت علی داماد مصطفیٰ، زوج بطول، حسین کریمین کی والد بزرگوار، جنت کے سردار، ہمیں یتیم تو نہیں فرما رہے؟ کیا ہم یتیم تو نہیں ہیں؟ اگر ہمارے پاس ضروری علوم دین نہیں ہے تو یقیناً ہم ان کی نگاہوں میں یتیم ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یتیم حقیقت میں وہ جس کے پاس علم و ادب نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ یہاں کیا فرمایا علی شر خدا مولا کائنات نے کہ اچھے اچھے کپڑے پہننے سے خوبصورتی حاصل نہیں ہوگی اگر علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل میں جو علم ہوتا ہے، کپڑے جو ہوتے ہیں، میک اپ کے جو سامان ہوتے ہیں، یہ انسان کی باڈی کو بظاہر خوبصورت بنا دیتے ہیں، مگر یہ میک اپ کے سامان، یہ کپڑے
اور طرح طرح کی زینت کے سامان، یہ کبھی بھی انسان کے اندر روشنی نہیں پیدا کرتے ہیں، یہ اس کی عقل کو نہیں سنوارتے، اس کے دل و دماغ کو روشنی فراہم نہیں کر سکتے ہیں، اس کے دل میں انسانیت کے جذبات نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ علم کی دولت ہوتی ہے جو دماغ کی بھی پرورش کرتی ہے اور دل کی بھی پرورش کرتی ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان کا دماغ آگے بڑھتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان کا دماغ ترقی کرتا ہے، علم کے ذریعے سے اس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، علم کے ذریعے سے اس کے اندر حکمت و دانائی کے سوتے پھوٹتے ہیں، علم کے ذریعے سے حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے رواداری پیدا ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے شفقت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، علم کے ذریعے سے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، علم کے ذریعے سے انسان انسانیت کے معراج پر پہنچ جاتا ہے، علم کے ذریعے سے مومن کے اندر مومنانہ کمالات پیدا ہو جاتے ہیں، علم کے ذریعے سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے پیغمبروں کی پر ایمان لانے کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، علم کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، طیب کیا ہے، طاہر کیا ہے، یہ ساری باتیں علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ علم انسان کے باطن کو سنوارتا ہے، علم انسان کے دماغ کو سنوارتا ہے، علم انسان کے دل کو ترقی پر گامزن کرتا ہے۔ اس لیے علی شیر خدا مولا کائنات فرماتے ہیں کپڑے حقیقت میں زینت نہیں دیتے ہیں، حقیقی زینت اور حقیقی حسن و جمال اگر کسی چیز سے حاصل ہوتا ہے تو علم مصطفیٰ سے، علم دین سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس شعر کی حقیقت ہے۔ اب دیکھیں آپ، باپ جو ہوتا ہے اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے۔ اس لیے جو بچے یتیم ہو جاتے، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ یتیم ہو، سب کے پاس بچے ہیں، دعا تو آمین تو کہنے آپ، دعا دے رہا ہوں، اور ہم بھی یتیم نہ ہوں، چونکہ اگر علم ہمارے پاس ہوگا تو ہم یتیم نہیں ہوں گے۔ ہمارے چھوٹے بچے اگر ہیں اور ہم باحیات رہیں گے تو ہمارے بچے یتیم نہیں ہوں گے۔ تو دعائیں تو بچوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے بھی ہے۔ بہرحال کوئی بھی دعا دیجئے تو آمین آپ اپنی زبان پر رکھا کریں، فوراً فٹاک سے آمین کہہ دیا کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کسی کا باپ زندہ ہے تو باپ کا جو کام ہوتا ہے بچے کی تربیت کرنا، یہ اصل کام، کیونکہ باپ کا جو روب بچے پر ہوتا ہے، جو ڈر ہوتا ہے، خوف وہ ماں کا نہیں ہوتا۔ ماں کے اندر محبت کے الفت کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ماں کے اندر نظر انداز کرنے کے جذبات بہت ہوتے ہیں۔ برا مت مانیے گا، ہمارا بیان بہت سی خواتین بھی گھروں میں سنتی ہیں، کوئی برا نہ مانے، یہ تربیت کر رہا ہوں میں۔ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بچوں کی غلطیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ کوئی اگر بچہ اسکول میں اپنے دوست کی پینسل بھی چوری کر کے لا رہا ہے اور ماں کو معلوم ہے تو تربیت کرنی چاہیے، بیٹا یہ ناجائز ہے، یہ تم نے چوری کی ہے، یہ غلط بات ہے، جا کے واپس کرنا۔ اگر نظر انداز کر دیا، اسکولوں میں یہ سارے معاملات ہوتے تو وہ بچہ آگے چل کے بہت بڑا چور بن سکتا ہے، ڈاکو بن سکتا ہے، پھر مختلف انداز میں وہ چوری کرے گا۔ اس لیے جہاں بھی غلطی ہو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو مائیں چونکہ نظر انداز کرتی ہیں، ان کا روب بچوں پر کم ہوتا ہے، ان کے اندر شفقت کے، محبت کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ذمہ داری تو ان کی بھی ہے تربیت کرنے کی، مگر اصل ذمہ داری باپ کی ہے۔ باپ کا ایک خوف اور ڈر بچوں کے دلوں میں ہوتا ہے، ایک فطری چیز ہے یہ۔ اس لیے ادب ماں کا زیادہ ہے، عزت باپ کی زیادہ ہے، یہ طریقہ بیان کیا گیا۔ باپ بچوں کی تربیت کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ گونڈی وغیرہ میں چلے جائیں، دھلائی وغیرہ میں بہت سی چیزیں آپ کو مثالیں مل جائیں گی، اور یہ سب دیکھی دکھائی چیزیں ہیں، تجربات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں میں۔ باپ انتقال کر جائے تو بچے کی تربیت پھر نہیں ہو پاتی، بچہ لفاڑی ہو جائے گا، گنڈا بن جائے گا، غلط صحبت میں چلا جائے گا، غلط دوستوں کے سنگم میں جا کے شراب نوشی کرنے لگے گا، گٹکا وغیرہ پان مسالہ کھانا شروع کر دے گا، اور آگے چل کے چرس گانجا وغیرہ بھی لینا شروع کر دے گا۔ وہ غلیظ حرکتیں کرنا شروع کر دیتا، چونکہ باپ کا ڈر نہیں، باپ موجود نہیں جو تربیت کرتا، اس کو سمجھاتا، جس کا ڈر ہوتا، جس کے خوف کی بنیاد پر گناہوں سے، غلط باتوں سے بچتا۔ تو یتیم بچے اگر ان کی تربیت اچھی نہ کی گئی، یتیم بچوں کو کسی اچھے مربی کے حوالے نہ کیا گیا، کسی اچھے استاذ کے حوالے نہ کیا گیا، تو پھر وہ بچہ بگڑ جائے گا۔ اصل کام باپ کا ہوتا ہے تربیت کرنے کا۔ علی شیر خدا مولا کائنات فرماتے ہیں یتیم حقیقت میں وہ نہیں جس کا باپ نہ ہو، حقیقی یتیم وہ ہے جس کے پاس علم دین نہیں ہے، وہ حلال و حرام کو، اچھے برے کو سمجھ نہیں سکتا، اس کے پاس دینی علوم کی معرفت نہیں، وہ حقیقت میں یتیم ہے۔ تشبیہ دی باپ سے یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی کا باپ نہ ہو تو بچہ بگڑ جاتا ہے،
چونکہ باپ کا کام تربیت کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے، راہ راست پر رکھنا ہے اور اس کو ترقی دینا ہے، اس کے فیوچر کو روشن کرنا ہے، مستقبل کو اندھیروں سے نکالنا ہے، بچانا ہے، اس کو ہلاکت سے بچانا ہے۔ باپ کا کام یہ ہے، یہی کام علم بھی کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں تو اس کے پاس گویا کی ایک روحانی باپ نہیں، اس کے پاس اس کو تربیت کرنے والا کوئی نہیں، اس کو راہ راست دکھانے والا کوئی نہیں، اس کو حلال و حرام کی تمیز کرانے والا کوئی نہیں۔ اس لیے حضور علی شریف اللہ مولا کائنات فرماتے ہیں علم نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری دشواریاں پیش آتی ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لیے علم دین آپ حاصل کریں، علم دنیا بھی حاصل کریں، علم دین بھی حاصل کریں، ہر طرح کے علوم حاصل کریں، کہیں بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اسٹوڈنٹ اسکول کے ہمارے پاس آتے ہیں، اتنے اتنے قلم لے کر آتے ہیں، پورا بیگ بھر بھر کے کہ حضرت کل سے ایگزام شروع نے پھونک مار دیجیے۔ تو میں یہی کہتا ہوں ہمارے پھونک سے کیا ہونے والا؟ آپ نے محنت کی ہے، کتابیں دیکھی ہیں، مطالعہ کیا ہے، شب بیداری کی ہے، محنت اگر کی ہے تو ظاہر سی بات ہمارے پھونکوں سے سہارا مل جائے گا آپ کو۔ اگر محنت ہی نہیں کی تو ہمارے پھونک وہاں جا کے پرچہ تھوڑی حل کریں گے، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے ایک شعر ہم کو علی شریف خدا مولا کائنات کا یاد آ رہا ہے، اور جو ہماری کتاب چلتی ہے حسامی اصول فقہ کی بڑی زبردست کتاب، اس کے اندر حاشیہ الطالق الحامی، اس کے اندر یہ شعر علی مولا کائنات کا نقل کیا گیا۔ آپ فرماتے لو کان العلم یحصل بالنہى لما يبقى في البریۃ جاہل۔ اگر علم محض دماغ سے حاصل ہو جاتا تو دنیا میں کوئی جاہل نہیں رہتا، سب علم والے ہو جاتے، دماغ سب کے پاس ہے۔ اور انسان جانوروں سے اسی لیے ممتاز کہ جانوروں کے پاس شعور نہیں، دماغ نہیں، انسان کے پاس دماغ ہے، ترقی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، اپنے دل کی بات زبان سے بیان کر سکتا ہے۔ جانور یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے وہ جانور ہے، انسان ہے۔ تو دماغ تو سب کے پاس۔ علی فرماتے ہیں اگر علم دماغ سے حاصل ہو جاتا فقط تو پھر کوئی جاہل نہیں رہ جاتا، سب کے پاس علم حاصل ہو جاتا، آٹومیٹک علم حاصل ہو جاتا، دماغ سب کے پاس ہے۔ تو علم کیسے حاصل ہوگا؟ فجہد ولا تکسل ولا تکو غافلا، لہذا محنت کرو، کوتاہی مت برتو، غفلت کا شکار مت ہو جانا۔ علی فرماتے نہ غافل بنو نہ کوتاہی برتو، بلکہ کیا کرو؟ فجہد، خوب محنت کرو، خوب محنت کرو۔ فندامت العقبى لمن يتكاسل، کیونکہ آخرت کی یا بالآخر مستقبل کی شرمندگی اسی کے لیے ہے جو سستی کرتا، جو کاہلی برتتا ہے۔ اسی لیے حضور رحمت عالم کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، ایک انسان عبادت کر رہا ہے اور ایک انسان عالم ہے مگر اتنی زیادہ عبادت نہیں کر رہا ہے، دونوں میں افضل کون ہے؟ ارشاد فرما دیجئے۔ اب آپ دیکھیں عبادت بھی علم کے بغیر اس کا کیا معیار ہے، علم کے بغیر عبادت کی کیا ویلیو ہے حضور کی نظر میں۔ عبادت بہت اچھی چیز ہے مگر اس کے ساتھ علم بھی ہو تو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایسے عابد پر عالم کی فضیلت، علم والے کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کم درجے والے مسلمان پر ہے۔ یعنی کوئی عبادت جس کے پاس علم نہیں ہے تو پھر وہ عبادت کے ذریعے علم والوں کا مقام بالکل نہیں حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ زندگی بھر عبادت کرتا رہے۔ جیسے ایک فرض کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں نفلی عبادتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، اسی طرح علم والے کے مقابلے میں عبادت کرنے والوں کی عبادتوں کی کوئی زیادہ ویلیو نہیں، وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کیونکہ علماء کا فیض دیر پا ہوتا ہے۔ اور علماء جو علم کی روشنی علم کی شمع روشن کرتے ہیں اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ فیض حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں حضور صاحب ملت اپنی قبر انور میں آرام فرما ہے مگر انہوں نے جو سبحانی کی شکل میں ایک علم کی شمع روشن کی ہے، اس سے آج ہزار لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اور اس سال ہمارے ہاں جو طلبہ اور طالبات بچیاں جو زیر تعلیم تھی ان کی تعداد تقریباً 1150 تھی۔ بولے سبحان اللہ، 1150 ہمارے سبحانی میں ہاشم میں رہنے والے، باہر سے آمد رفت کرنے والے، شعبہ دینیات میں جو سبحانی کی برانچز ہیں ان میں سارے بچوں کو ہم نے ٹوٹل مارا ہے، ان کی تعداد 1100 سے زیادہ پہنچ رہی ہے۔ آپ سوچیں، آپ ساری ملت نے ایک شمع روشن کر دی تھی، آج ہزاروں لوگ اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں، روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ اور ایک عابد کو جو عبادت ہوتی ہے ایک گوشے تنہائی میں، اس کا فیض صرف اس کو ملتا ہے، کسی دوسرے بندے کو نہیں ملتا۔ اگر وہ اللہ اللہ کر رہا تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، کسی دوسرے کو نہیں ہے۔
اس لیے عبادت کا مقام اپنے مقام پر ہے، مگر علم کے مقابلے میں اس کو نہیں پیش کیا جا سکتا ہے۔ علم ایک لازوال نعمت ہے، ہم سب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک صالح پرہیزگار بنائے اور ہم سب کو کم سے کم ضروری علوم سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔